بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھوت کا راز۔ 12 سال کا کاشف بہت شرارتی لڑکا تھا۔ شرارت پر وہ اکثر والدین اور دادی سے ڈانٹ کھاتا تھا۔ اس کی بہن علیزے اس سے 1 سال بڑی تھی۔ کاشف کی پھپھو دوسرے شہر سے اپنے بچوں شان اور فائزہ کے ساتھ ان کے گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ دونوں بہن بھائی کاشف اور علیزے کے ہم عمر تھے۔ ایک دن بچوں نے دادی سے کہانی سننے کی فرمائش کی تو وہ راضی ہو گئیں۔ شان بولا، نانی کوئی بھوتوں کی کہانی مت سنانا، مجھے بھوتوں کی کہانیوں سے بہت خوف آتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ کاشف کے کان کھڑے ہو گئے۔ ایک شرارتی مسکراہٹ اس کے لبوں پر اور آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی۔ علیزے اسے معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگی۔ کہانی ختم ہونے کے بعد علیزے نے کاشف سے کہا، لگتا ہے تم شان کو بھوت بن کر ڈراؤ گے۔ کاشف منہ پر انگلی رکھتے ہوئے بولا، آہستہ بولو، بڑا مزہ آئے گا۔ رات کو جب وہ سو جائے گا تو میں اسے بھوت بن کر ڈراؤں گا۔ حالت دیکھنے والی ہوگی اس کی۔ رات ہو چکی تھی۔ کاشف اور شان الگ کمرے میں سو رہے تھے۔ شان کے سونے کے بعد کاشف اٹھا اور چپکے سے باہر جا کر بھوت کا گیٹ اپ اختیار کیا۔ اب اس کے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگے جہاں شان سو رہا تھا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی۔ کاشف آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا شان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا شان چادر اوڑھے بے خبر سو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ چادر ہٹا کر شان کو ڈراتا، اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کاشف نے گھوم کر دیکھا تو اس کی روح کانپ گئی۔ علیزے اور فائزہ دادی جان کے کمرے میں تھیں۔ علیزے جاگ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ کاشف شان کو بھوت بن کر ڈرائے گا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک علیزے کو کاشف کی چیخ سنائی دی۔ اسی دوران فائزہ بھی اٹھ گئی اور مسکرانے لگی۔ اسے دیکھ کر علیزے کو بڑی حیرت ہوئی۔ تم کیوں مسکرا رہی ہو؟ علیزے نے پوچھا۔ فائزہ نے علیزے کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر علیزے بھی مسکرا دی۔ کاشف کی چیخ سن کر دونوں ہنس پڑی۔ پھر کاشف کے کمرے کی طرف چل دی۔ کاشف اپنے سامنے بھوت کو دیکھ کر تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اچانک کمرے کی لائٹ جلی تو علیزے اور فائزہ نے دیکھا کہ کھڑکی میں سے کالے رنگ کی کوئی چیز نیچے گری ہے۔ وہ دونوں کمرے میں پہنچی تو کاشف کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگی۔ انہیں ہنستا دیکھ کر کاشف بولا، یہاں میری جان پر بنی ہوئی ہے اور تم ہنس رہی ہو؟ فائزہ قریب آئی اور بولی، ارے وہ بھوت نہیں تھا، شان تھا۔ کیا شان؟ وہ بڑی حیرت سے بولا۔ علیزے نے بتایا، ہاں مجھے فائزہ نے سب بتا دیا ہے۔ دراصل جب تم شان کو ڈرانے کا منصوبہ بنا رہے تھے تو ان دونوں نے سن لیا تھا اور سوچا اس سے پہلے کہ تم شان کو بھوت بن کر ڈراؤ، الٹا شان بھوت بن کر تمہیں ڈرا دے گا۔ لیکن شان تو سو رہا ہے، اس نے حیرت سے کہا۔ ارے نہیں، یہ تو تکیے اس طریقے سے رکھے ہوئے ہیں جیسے کوئی سو رہا ہو، یہ دیکھو تکیے ہیں۔ یہ کہہ کر فائزہ نے جیسے ہی چادر ہٹائی وہ چیخ پڑی۔ شان وہاں گہری نیند سو رہا تھا۔ چیخ کی آواز سن کر دادی جان بھی نیند سے بیدار ہو چکی تھی۔ وہ خود سے بولی، ارے
یہ بچے کہاں ہیں؟ چیخ بھی کاشف کے کمرے کی طرف سے آئی ہے۔ کچھ گڑبڑ تو ہے، جا کر دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی تسبیح اٹھائی اور کاشف کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ اگر شان سو رہا ہے تو پھر کون تھا جو فوراً ہی غائب ہو گیا؟ علیزے نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ اسی دوران شان بھی آنکھیں ملتا ہوا کھڑا ہو گیا اور پوچھا، یہ کاشف بھوت کیوں بنا ہوا ہے؟ فائزہ نے کہا، کس قدر بے خبر سوتے ہو بھائی، اس قدر شور میں بھی تمہاری آنکھ نہیں کھلی۔ شان نے کہا، ارے مجھے لگا کہ یہ شور خواب میں ہو رہا ہے۔ اب کاشف کی سمجھ میں آیا کہ وہ اصلی بھوت ہی تھا۔ اسی دوران گھر کے باقی لوگ بھی اٹھ کر وہاں پہنچ گئے تھے اور انہیں بھی ساری صورتحال کا علم ہو گیا۔ کاشف کے ابو نے کہا، کہو برخوردار، اب کوئی شرارت کرو گے؟ اصلی بھوت تمہیں شرارتوں کی وجہ سے سزا دینے آیا تھا، لیکن علیزے اور فائزہ کے آنے سے وہ غائب ہو گیا۔ اب کوئی شرارت نہ کرنا۔ کاشف اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر بولا، میری توبہ ہے جو میں نے آئندہ کوئی شرارت کی ہو۔ دادی بولی، ہماری بات تو تم مانتے نہیں تھے، اب بھوت کی بات فوراً مان لی۔ اچانک شان چیخا، بھوت بھوت! کہاں ہے؟ کاشف کہہ کر خوف سے کانپنے لگا۔ اسے کانپتا دیکھ کر شان زور زور سے ہنسنے لگا۔